ایک کوئی جگہ کا نام بتایا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا ہے، زبردستی عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے حضرت تو نوجوان ہے کہ ادھر جا رہے ہیں، عیسائیت قبول کر رہے ہیں۔ میں پھر سو نہیں پایا، سوچنے لگا یار اس قوم کے لیے میرے حضور نے اپنے چچا کا جگر دیا تھا، اب قوم بھول گئی۔ خدا کی قسم تاریخ پڑھیے تاریخ۔ میرے حضور نے جنگ کے بعد فرمایا شہیدوں کو اکٹھا کیا جائے، مگر جانتے ہو ساری لاشیں اٹھائی گئی۔ جب ایک لاش کی باری آئی، جب گئے وہاں پہ صحابہ اٹھانے کے لیے، چیخیں نکل گئی، اور وہ کسی اور کا جسم نہ تھا، میرے حضور کے چچا کا جسم تھا۔ یا رسول اللہ چچا کو نہیں اٹھایا جاتا۔ حضور نے اتنا سنا دل پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ کہا حمزہ شہید ہو گئے۔ حضور آئے، جانتے ہو کنڈیشن کیا تھی؟ میرے حضور کے چہرے سے لہو ٹپک رہا تھا، زخمی تھا میرے مصطفیٰ کا چہرہ۔ سرکار نے اس دن کالی پٹی باندھ رکھی ہے سر سے، لیکن قریب آئے، جب چچا کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو کان نہیں تھے، ناک بھی نہیں تھی۔ حضور کے چچا کے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے تھے۔ غور سے دیکھا نبی نے نہ تو زبان تک نکال کر کے کاٹی گئی تھی، اور چہر نیچے نظر گئی۔ حضور کے چچا کا کلیجہ چاک ہے، جگر اور دل نکلا پڑا ہے۔ انگلیاں کاٹ لی گئی ہاتھوں کی، پیروں کی انگلیاں کاٹ لی گئی۔ ستم بالائے ستم یہ کہ میرے نبی کے چچا کے کپڑے تک اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، وقت کتنا بڑا صدمہ تھا میرے حضور پر کہ حضور نے چچا کو دیکھا، بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں کسی نے کہا یا رسول اللہ جی، کہا آپ کی پھوپھی صفیہ آ رہی ہے، حمزہ کی بہن حضرت صفیہ آ رہی ہے، اور یار میں بہنوں سے گزارش کروں گا، تجھ سے کس نے کہہ دیا تو بزدل ہے، اور تجھے خدا نے وہ پاور دی ہے کہ جب صفیہ بن کے تم میدان احد میں آئی ہے، اس وقت جب تم نے قدم رکھا تھا میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میری پھوپھی کو روک دیا جائے، وہ میرے چچا کا حال کیسے دیکھے گی؟ اس لیے کہ بہنیں کبھی بھائیوں کو دیکھ نہیں پاتی ہیں، بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب وہ میری پھوپھی اپنے بھائی حمزہ کو دیکھے گی، کٹا جگر کیسے دیکھے گی، کٹی ناک کیسے دیکھے گی، انگلی دانت کیسے دیکھے گی؟ حضرت صفیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آنے دیجئے، اگر وہ حمزہ ہے تو میں حمزہ کی بہن صفیہ ہوں۔ پتہ چل گیا تھا حمزہ شہید ہو چکے ہیں تو ایک نہیں ہے، بھائی کے لیے 2 چادریں لے کر کے آئی ہے، مگر خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر کے دیکھ اسلام کی اسی میدان میں جہاں امیر حمزہ کا لاشا پڑا تھے، وہیں پہ کروٹ میں حضور کے قریب صحابی حضرت مصعب بن عمیر کا لاشا پڑا تھے، 2 چادریں لے کر کے آئی ہیں۔ اللہ اکبر، جب بھائی کے لاشے پر آئی ہیں جب سینہ چاک نہیں کیا تھا، بال لگی نوچے تھے، آپ نے آنسو بہا کر کے آپ نے کہ اوزاری نہیں کی تھی، بلکہ کہا تھا یا اللہ یہ دیکھ میرا بھائی پڑا ہے، اگر اسلام کی بقا اس کے خون میں ہے، مالک اتنا کہتے تو اس سے بھی راضی ہو گیا ہے، ہم سے بھی راضی ہو گیا۔ تاریخ پڑھو تاریخ۔ اس کے بعد نا منظر کیا تھا، میرے حضور روتے رہے چچا کو دیکھ کے۔ حضرت صفیہ نے کہا یا رسول اللہ 2 چادریں میرے بھائی کے لیے لے کے آئی تھی، لیکن مصعب بن عمیر کو بھی بنا کفن کے دیکھا نا، بنا کپڑوں کے۔ کہنے لگی اگر میں صرف اپنے بھائی کو چادر لے کے چلی گئی، اللہ قیامت میں کہے گا صفیہ صرف حمزہ کو چادر کی ضرورت نہیں تھی، چادر کی ضرورت تو مصعب بن عمیر کو بھی تھی۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ایک چادر مصعب بن عمیر کو دی جائے، ایک چادر میرے حمزہ کو دی جائے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ حضرت امیر حمزہ کو بھی ایک چادر دی جائے۔ اللہ اکبر، جب چادر دینے کی باری آئی نا، ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، ایک چھوٹی چادر ایک بڑی چادر۔ جب چادر دی گئی، کون سی چادر کسے دینی ہے؟ حضور نے کہا بڑی چادر مصعب بن عمیر کو دے دو، چھوٹی چادر میرے چچا کو دے دی جائے۔ اسلام نے وہ دور بھی دیکھا یار جب کفن کے لیے کپڑے پورے نہیں تھے۔ تاریخ میں ایسا جنازہ کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ جس میں اتنا کپڑا بھی نہ ہو، پورا صدر ٹھک دیا جائے۔ وہ کفن میرے حضور کے چچا کو دیا گیا۔ یا رسول اللہ چادر چھوٹی ہے،
पैर छुपाते चेहरा खुलता है, चेहरा छुपाते तो पैर खुल जाते। मेरे हुजूर ने कहा चेहरा छुपा दो चादर से, पैरों पे मेरे चचा की खास डाल दी जाए। जाओ कभी उहद की जमीन पे देखो, आज भी मेरे हुजूर के चचा की हुकूमत है। खुदा की कसम जाके बैठ जाओ तो उठने को जी नहीं करेगा। जाके देखो तो सही, लोगों ने इहाते कर दिए, दीवारें कर दी। अगर दीवारें ना की गई होती तो तुम देखते पूरी दुनिया मेरे हुजूर के चचा की कब्र की मिट्टी से शिफायाब हो रही हो। ये वो इस्लाम के लाडले और चहीते शुहदा हैं। पढ़ो आप तारीख। कसम से नौजवानों किधर चले तुमसे बेहतर इस्लाम को अमीर हमजा जानते हैं, तुमसे बेहतर इस्लाम को वो शुहदा जानते हैं जिन्होंने बच्चों की फिक्र की बगैर अपनी गर्दनें कटाई। आज हम चल दिए इस्लाम छोड़ के। जितनी इज्जत तुझे इस्लाम ने दी है किसी ने। यकीन ना आए ना, आजमा लेना। हर धर्म की किताब उठा और सबकी जिंदगी और मौत देख। मैं तंज नहीं करता किसी कौम पे, लेकिन आज बताने लगा। किसी लोगों ने पाकी का तरीका ये निकाला, पेशाब किया उंगली घुमा दी, पाक हो गई। अलग अलग धर्म है, किसी ने धागा इधर से उधर डाल दिया, कहने लगे पाक हो गए। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम मजाक और सिर्फ रस्मों का मजहब नहीं है, इस्लाम असल का मजहब है। वो कहता है अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पाक करने के लिए पानी बाद में निकाल, कुत्ता पहले निकाला जाए। आप समझ सकते हैं तो बोले, और नहीं समझ सकते तो अल्लाह आपको मजीद इल्म सीखने की तौफीक बख्शे। सुने, अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए, इस्लाम कहता है कुत्ता निकाल तब पानी पाक होगा। और लोग कुत्ता पड़ा रहता है, पानी निकाल के ऐसे पाक करना चाहते हैं। तारीख उठा के देख कितने लोग मरे हैं, लेकिन किसी के मजहब ने इज्जत नहीं दी। एक तू मरेगा, भले तेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, पापों में गुजरी, सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा, लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इसकी सांसें रुक चुकी हैं। ऐसा करना, बदन से कपड़े खींच के ना निकालना, इज्जत से निकालना, ये कब्र कराही होने वाला है। कैंची से कपड़े काटे जाते हैं ताकि मरने वाले को तकलीफ ना हो। गुस्ल ऐसे दिया जाता है जैसे शहंशाहों को नहलाया जाता है। फिर जो कपड़े देने की बारी आती है, इस्लाम ये कहता है साफ कपड़ा देना, नया कपड़ा देना, अच्छा कपड़ा देना। अल्लाह अकबर। नया कफन खरीदा गया, तुझे खुशबू से महकाया गया, काफूर मना गया, तेरे लिए काफूर की खुशबू दी गई। और यार तेरे लिए इस्लाम ने क्या ना किया, कितनी इज्जतें बख्शी है। अगर ये एहतराम इस्लाम ने न किया होता, मरने के बाद किसी घूर पे पड़ा होता, किसी बस्ती में चल रहा होता, कहीं कोयलों पे सुलग रहा होता। इस्लाम ने कहा नहीं नहीं, इसने मेरा कलमा पढ़ा है। ओ लोगों, इसे खचेड़ के नहीं लेके जाना है, खुदा के नहीं लेके जाना है, इसको इज्जत से कांधे पे रखो। आज जो कांधा देगा, हम इज्जत इतनी दे रखे हैं, वो फख्र करेगा। 40 कदम लेके चला हो, कोई कहेगा मिट्टी की थी, मैं इज्जत वाला हो गया हूँ। कोई कहेगा मैं जनाजे में शामिल था, जन्नती हो गया हूँ। अगर यकीन ना आता हो, चल फख्र अजहर का जनाजा दे, मेरे अख्तर रजा का जनाजा दे। एक नहीं करोड़ों आए थे, लेकिन कोई ये सोच के नहीं आया था हम दुआ करेंगे अख्तर की बख्शिश होगी, हम दुआ करेंगे अज़हरी मियां बख्शे जाएंगे। खुदा की कसम, अगर 10 करोड़ आए थे, सब ये सोच रहे थे नमाज जनाजा पढ़ लेंगे, सारे बख्शे जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात के मरना, मुसलमानों के मरना, कहीं से हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, कहीं से जोड़ नहीं तोड़े जाएंगे। ये इस्लाम ने इज्जतें दी है। हाँ, खुदा की कसम, उसने जिंदगी दी, ये उसका करम है, और उसने मौत दी, ये करम वाला है, करम है। शुक्र ईमानी है। वाह 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 वाह, मौत दी, करम वाला है, करम है। अगर उसने मौत को पैदा ना किया होता, वो लोग ना मरा करते तो कीड़े मकोड़ों की तरह नालियों में, खूरों में पड़े होते। लेकिन उसने एक उम्र तक जिंदगी दी, और उसके बाद जब तू कमजोर पौधा हो गया, जब तू ऐसा हो गया कि तुझे कोई मुंह नहीं लगाता, वो कहता आ तुझे मेरी रहमतें मुंह लगाने तैयार है। तुझे बुढ़ापा दिया, बुढ़ापे के बाद तुझे कैसी, सोचो जरा इस्लाम क्या चीज है। हम अगर सिर्फ इसको सोच ले जिंदगी क्या है, खुदा की कसम फाके से मर जाएंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। खेती करते आप करते कि नहीं? मक्का की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। छोटे से पौधा बना, पौधे से शबाब खेती पे आया, फिर
پھر بال آئی، بال میں گیہوں آیا، جب پک گیا تو پودا سوکھ گیا. یہی ہوا نا. ٹھیک اسی طرح انسان کی زندگی ہے. پیدا ہوا، بچے تھے، جوانی کی دہلیز پہ آئے، نکاح کیا، آپ کے بچے ہوئے، آپ پہ بڑھاپا آیا، آپ ریٹائر ہو گئے. خدا نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا. جب تم ماں کے شکم میں تھا نا تو دھڑکنیں اور سانسیں اس نے سلامت رکھی. آج کسی کو بوری میں بند کر دو، لوگ کہتے ہیں گھٹ کے مر جائے گا. وہ دیکھ کوٹری کے اندر جہاں ہوا غذا کیسا انتظام اس نے کیا. اس نے پیٹ میں مرنے نہ دیا، اس نے وہاں دھڑکنے دی، وہاں دھڑکنے دی. اور خدا کی قسم یار کیا نظام اس نے بنایا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کیا نظام بنایا. تم نے دیکھا بچہ کتنا بھی چھوٹا ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، شکر ادا کرنا خدا نے مسلمان بنایا ہے. شکر ادا کرنا. کتنا چھوٹا 3 دن کا بچہ ہو، کوئی عورت گود میں اٹھا لے اجنبی نہیں چپ سکتا، لیکن جب اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے نا تو چپ جاتا ہے. اسے یہ شعور کس نے بخشا کہ تیری ماں ہے؟ اسے کس نے بتایا اب تو ماں کی گود میں آیا ہے؟ نظام قدرت دیکھیں. جب اسے شعور نہیں تھا نا تو رب نے اولاد کی دھڑکنیں ماں کی دھڑکن سے جوڑ دی. جب وہ ماں کے سینے کے قریب آیا تو دل کی دھڑکنوں نے کہا یہی وہ دھڑکن ہے جن کے قریب میں نے 9 مہینے گزارے. سمجھ جاتا ہے یہی ہے میری جگہ، یہی ہے میرا ٹھکانہ. جب وہ 8 دن کا بچہ سمجھ جاتا میں ماں کی گود آ گیا. سوچ تو صحیح، پھر تو چھوٹا تھا، اللہ نے تجھے ماں جیسی شفیق ذات دی. اگر ماں کے دل میں شفقت نہ رکھی ہوتی تو زندہ ہی نہیں ہوتا. غلط نہیں؟ اگر ماں نے تیری ماں کو خدا نے تیری طرح خود غرض بنایا ہوتا تو تو نہیں بچتا. تو کتنا بڑا خود غرض ہے. اگر تیری کمائی سے ماں باپ کو حصہ جانے لگے تیرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. تجھے رات میں 3 بار سردی میں لحاظ چھوڑنا پڑ جائے تو مرنے تیار ہو جاتا ہے. مگر وہ ماں ہے یار، تم سردی میں اس کے اوپر پیشاب کرتے رہے، اس نے کروٹیں تو بدلی مگر لال نہیں بدلا. تم بستر بھگوتے رہے، اس نے جگہ بدل دی لیکن اولاد نہیں بدلی. تیرے کندھے کے ہوئے بستر تو پھینک دیے ماں نے لیکن لال نہیں پھینکا. تو بیمار پڑا، ہر مزار پہ تجھے ماں لے کے گئی. کسی نے کہا فلاں جگہ لے جاؤ، ماں لے کے گئی. مسجد میں جاؤ، ماں جاتی رہی تاکہ بیٹے کو زندگی مل جائے. ڈاکٹر نے کہا اس کے دل میں سوراخ ہے. کہاں کہاں ماں باپ نہ گئے یار، مجھے پتا تو صحیح. کبھی سوچا کرو اگر کسی نے کہہ دیا دہلی جانا پڑے گا، پوری ماں کتنی بھی کمزور ہے، باپ کتنا بھی غریب ہے، ساری سمپتی بیچ کے تجھے انڈیا آل انڈیا ہاسپٹل لے کے گیا تاکہ بیٹا بچ جائے. اس کے برعکس مجھے بتا، جب ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تیرا باپ بچنے والا نہیں ہے، تو گھر میں لا کے رکھ دیتا ہے. لوگ کہتے کیوں نہیں دکھاتے ہو تو کہہ دیا کرتے ہو اب کیا دکھانا ہے، آخری گھڑیاں آ گئی ہیں. اگر یہ فیصلہ باپ نے کر دیا ہوتا آج تو 18 سال کا نہ ہوتا، 22 سال کا نہ ہوتا. تیرے باپ نے ڈاکٹروں سے کہا تھا ڈاکٹر اگر اس کا دل درست نہیں ہو سکتا ہے ایسا کر میرا دل نکال لے تاکہ بیٹا زندہ رہ سکے، میرا دل لے لے تاکہ بیٹے کی جان بچ جائے. اور یار یہ اپنا دل دے کر کے تجھے بچانے کی کوشش کرتے رہے. آج تو 10 روپے کی دوا دلانے تیار نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، اور یار دعوتیں کھا کے بیٹا کرنے والے 1000 ملیں گے، پیسے لے کے دعائیں دینے والے تجھے لاکھوں ملیں گے، عید کے دن سینے سے لگانے والے تجھے کروڑوں ملیں گے. لیکن بنا غرض کے، بنا مطلب کے، آدھی رات کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے تیری زندگی کی بھیک مانگنے والا باپ کے سوا کوئی نہیں ملے گا. ہزاروں ناشتے کر کے تجھے سینے سے لگائیں گے، بنا ناشتے کے جو سب سے زیادہ تجھے سینے سے لگاتا ہے وہ کوئی اور نہیں، خدا نے تیرے باپ کی ذات کو بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین. حضرت حماد الاولیاء مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، فیضان حضرت شجاعت علی بابا زندہ باد. سمجھے میری بات؟ یہ شفقتیں ماں کی. اگر خدا نے ماں کو شفقتیں نہ بخشی ہوتی نا آج تو اور میں نہیں ہوتا. ممتا نہیں رکھی ہوتی نا اس کے دل میں. آپ انسان چھوڑیے یار، مرغی دیکھیے، مرغی اتنی بڑی ہوتی ہے نا، اتنی بڑی ہوتی ہے.
میں توجہ سے اللہ صاحب مزار کا صدقہ عطا کرے. تو میں اپنا ایک اصول بتا دوں. میں کبھی تقریر کرنے میں یہ نہیں کہتا کون سبحان اللہ کہہ رہے کون نہیں. اپنا تو ایک ہی اصول ہے, رہنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ ہمیں کرنی ہے, جو ان کا کام ہے وہ خود کریں گے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے, انہیں اپنا کام کرنا ہے. مرغی دیکھیے نا, کبھی آپ دیکھیے گا جب بارش ہوتی ہے نا بہت تیز, بچے اس کے ساتھ سارے بچوں کو گھروں میں دبا لیتی ہے. مرغی کی بلی کے سامنے اوقات کیا ہے, وہ یوں گردن پکڑے بلی کڑک سے توڑ دے گی, لیکن اپنے بچوں کی خاطر مرغی بلی سے لڑ جایا کرتی ہے. اکثر مرغیاں زمین پہ رہنگا کرتی ہیں, اڑنا ان کی فطرت نہیں ہے, لیکن اگر چیل ان کے بچے کو لے جائے, میں نے مرغیوں کو بھی اڑتے دیکھا. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھا, ہرن کا بچہ ندی پار کر رہا ہے اور ادھر سے شیر اس پہ حملہ کرنے آ رہا تھا.